بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں آپ کا میزبان احسن حمید راجہ۔ ناظرین، آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں نادیہ خٹک، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں سمیع اللہ خان برکی، کوآرڈینیٹر ہیں PMLN فار یوتھ افیئرس۔ تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر AZ ہلالی، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ہم بات کریں گے موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل جو کرائسس ہے اس حوالے سے بھی۔ سب سے اہم ترین جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، اس حوالے سے میں نادیہ خٹک کیونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ معاہدہ، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے ہم دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں ضروری ہے کہ ایک معاشی معاہدہ بھی ہونا چاہیے؟ جو پاکستان کے مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا معاہدہ بھی کرنا چاہیے جس سے ہم ان تمام مشکلات سے بھی نکل سکیں۔ آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک دنیا گلوبل ولیج ہے، اور اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ کے اندرونی آپ جب اپنے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے پورے کیریئر میں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اسلامک جو ممالک ہے ان کی آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈنگ کی بات کی، اور جس ٹائم پہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا جو انٹریکشن رہا ہے اسپیشلی اسلامک ممالک سے وہ بہت ہی اسٹرانگ رہا ہے، اور سعودیہ سے، اور آپ کو پتہ ہے ٹرکی سے تو ویسے بھی ان کے تعلقات اور جو ایک محبت ہے وہ ایک بہت ہی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ ہاں، اور انہوں نے اگر آپ دیکھیں کہ جیل سے جتنے جب لوگ آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے غریبوں کی بات کی۔ ٹھیک۔ اور اس وقت جو پوری دنیا کی سچویشن ہے، ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر جتنے بھی جنگی صورتحال ہے، اور اس وقت جو ایشیا ہے، اور ایشیا میں اسپیشلی جو مسلمان ممالک ہیں ان کا متحد ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جو اس وقت ایک آپ کرائسس آپ کسی کا کہہ دیں، چاہے وہ ہمارے دین اسلام کا جو سب سے پہلی ہماری جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اس کی بات کرتے ہیں، پھر آپ معاشی اکنامک جو کوریڈور ہے یا اکنامک جو آپ کے کرائسس چل رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھیں جو اندرونی صورتحال ہے وہ سب اس وقت ایک ضرورت ہے کہ ہم سب آپس میں بھی ایک ہوں، اور جو مسلمان ممالک ہیں اور جن کے آپس میں ایک ٹائز ہونا ضروری ہے، جس میں یہ تین ممالک ہیں، وہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ایک میرے خیال میں، لیکن یہ اس وقت تک آپ ابتدا تو کرتے ہیں، لیکن جو اس کی مضبوطی ہے وہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے، اور ان کا ہونا جو ہے اس جو 3 ٹائز ہے یا 3 الائنس ہے، اس میں ان کی شمولیت، ان کا ہم آہنگی ہونا، ان کے ساتھ ہونا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ ووٹ جس نے عوام نے جس انسان کو دیا ہے، جس لیڈر کو دیا ہے، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ میں واپس آپ کی جانب آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر AZ ہلالی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے کتنا اہم سمجھتے ہیں، اور کیا جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ بھی آنے والے وقتوں میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈیٹرنس کے لیے رکھا گیا ہے، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے صرف اور صرف ڈیٹرنس کے لیے ہے، کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بہت مہربانی آصر راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے پروگرام کی وساست سے جو بات کروں گا یہ بھی قابل تحسین ہے اور بڑا ہی قابل تعریف ہے۔ دیکھیں، جہاں تک مکہ ایگریمنٹ کا تعلق ہے، اس میں 3 چیزیں بڑی واضح کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ یہ امن کے لیے ہے، یہ سلامتی کے لیے ہے، اور یہ استحکام کے لیے یا تحفظ کے لیے۔ تو امن، سلامتی اور استحکام جو ہے، یہ میرا خیال ہے ایک ایسا بنیادی عنصر ہے جو تقریباً پوری دنیا کا ایک مخصوص خاصہ بنا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں امن ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، سلامتی ہونی چاہیے، تنازعات جو ہیں ان کا پھیل جانا ٹھیک نہیں ہے، ان کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، اور جو پرامن بقائے باہمی کے اصول واضح کیے گئے ہیں اس کے مطابق چیزیں چلیں۔ تو مکہ کا جو ایگریمنٹ ہے پاکستان، سعودی عربیہ اور ٹرکی کے درمیان ایک بڑی زبردست مثال ہے اس صدی کے اینگل سے،
یا یہ جو گزشتہ 20-30 سال گزرے ہیں، ہم جہاں بہت ساری علاقائی تنظیمیں بنتی دیکھ رہے ہیں، شنگھائی کوآپریشن بنی ہے، گلف کوآپریشن بنی ہے، اس طرح باقی کئی تنظیمیں ٹوٹی ہیں اور نئے روح کے سامنے آئے ہیں، تو اس انداز سے مسلم ممالک کے درمیان اوائسی تو تھی اپنی جگہ، جی یا مسلم ممالک کے درمیان جغرافیائی انداز سے مختلف تنظیمیں کام بھی کر رہی ہیں، لیکن مسلم ممالک کے درمیان عسکری نوعیت کی ہمیں کوئی ایسی تنظیم نظر نہیں آتی جس کا میں کہتا ہوں کہ یہ شاخسانہ ہے، یہ جس کا بیڑا اٹھایا گیا پاکستان پہلے سعودی عربیہ کے درمیان کہ دو ممالک ایک بندھن میں بندھے، پھر اس کو آگے بڑھایا گیا پاکستان اور سعودیہ سے ٹرکی کی حد تک بڑھ گیا، یہ جیسے آپ نے بات کی کہ شاید دوسرے ممالک بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو اس کے دائرہ کار میں بالکل وسعت ہے، ٹھیک اور کہا گیا کہ وہ ممالک جو امن سلامتی اور استحکام کے داعی ہیں اور جو اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اب فیوچر کے بارے میں کہا جاتا ہو سکتا ہے انڈونیشیا بھی ہو، ملیشیا بھی ہو، قطر بھی ہو، یا اور کوئی دوسرے مسلم ممالک شریک بھی ہو جائیں، تو یہ ایک اچھا معاہدہ ہے، ایک اچھی تنظیم نو بنی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 3 ممالک میں سب سے امیر ترین جو ملک ہے وہ سعودی عربیہ ہے، جو باقی ممالک کے لیے بھی خصوصاً پاکستان اور ترکی کے لیے معاشی اور اقتصادی خود کفالت کا ایک اچھا باعث بن سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان اور ترکی کا تعلق ہے، دونوں کے درمیان ایک بڑی آپریشنل آرمی ہے، صحیح بڑی پروفیشنل پیشہ ور آرمی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تو نیوکلیر امبریلا بھی رکھتا ہے، پاکستان کے بعد نیوکلیر ویپنز بھی ہیں، تو پاکستان کی کنونشنل جو برتری ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی جو توانائی کے میدان میں، جوہری توانائی کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں جو وسعت ہے وہ بھی قابل ذکر ہے پوری دنیا میں، تو ٹیکنالوجی اور سائنس اور جو دوسری انوینشن ہے اس میں پاکستان ترکی دونوں قابل ستائش ہے، اور دونوں کے پاس ایک اچھا خاصا تجربہ ہے، سکل ہے، ٹیکنالوجی بھی رکھتے ہیں، افرادی قوت بھی رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مستقبل میں اللہ کرے یہ معاہدہ چلتا رہے تو اس سے نہ صرف کہ ایک اچھی وسعت ملے گی، ایک اچھا دفاع کا نظام بنے گا، مسلم ممالک کو اندر جو ہے جو خطرات ہیں ان سے نبض آزما ہونے کے لیے ایک اچھی امبریلا مل جائے گی، جیسے نیٹو ہے جی تو صحیح بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے، تو ڈاکٹر اسی طرح مسلم ممالک کے درمیان بھی یہ وسعت ہونا یا ایک تنظیم کا ہونا بڑا ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سمیع اللہ خان برقی صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ دفاعی معاہدے کے ساتھ ہمیں معیشت کے لیے بھی کوئی زیادہ مؤثر کام کرنا ہوگا؟ کیونکہ جس طرح کی مہنگائی، جس طرح کی مشکلات عام آدمی تک پہنچ رہی ہیں، تو اس اعتبار سے بتائیے گا حکومت کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس پہ تو دونوں دوستوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑی پازیٹیو مطلب ایک اپنا تجزیہ پیش کیا، یہ بالکل ساری باتیں درست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں آپ پاکستان کے فارمولے کو سمجھ لیں، کہ اعظم محمد علی جناح کے اس سٹارٹ پاکستان کو سمجھ لیں کہ ہم نے پوری امت مسلمہ کے ساتھ مل کے اس دنیا میں، اس ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے یک مشتاق ایک ساتھ چل کے کام کرنا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر 70 سال یا 67 ایئرز لگ گئے کہ مسلمان آپس میں جتنے بھی ممالک سے وہ اس طرح کے معاہدے کو کھلے عام کر سکے، کیونکہ ہمارے اوپر بہت سی، اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں یا پاکستان کی اگر آپ پوزیشن کو دیکھ لیں تو الحمدللہ اسلامی ممالک میں ہم ایک ایٹمی قوت ہے، مطلب اسلامی ممالک میں جتنے بھی ہیں اس میں سپر طاقت کے لحاظ سے اللہ سپر طاقت ہے، لیکن دنیائی جس کو ہم سپر طاقت ایٹمی قوت کہتے ہیں تو وہ الحمدللہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ تو اس کو پاکستان کے حصے میں بہت سے ایسے ممالک ہیں اور تھے جنہوں نے پاکستان کی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ضرور اس میں مدد کی ہے۔ تو ہم سارے جتنے بھی اس طرح کے ممالک سے ہیں، اس میں سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے یا دوسرے ہیں، اور وہ اس طرح کا یہ اتفاق بنے گا تو اس سے آنے والے وقت پہ اور آنے والے دور میں پوری دنیا میں ہم ایک ترقی اور ایک معاشی
तौर पे भी हम मुतफिक होंगे, क्योंकि हम सब का एक बयानिया हो जाएगा, एक सोच हो जाएगी, और कोई भी मतलब अगर सोचेगा तो 10 दफा वो सोचेगा सारी चीजों को। दूसरी बात उसमें यह है कि देखिए इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की या मईशत निज़ाम की बात कर लें तो पूरे दुनिया में क्राइसिस है, तो वो बैरूनी क्राइसिस है, उसके जिम्मेदार भी कुछ बैरूनी ममालिक हैं। जिस तरह इस वक्त अमेरिका जिस तरह के ट्रम्प के मतलब किरदार है, उस किरदार की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब है, और वो मतलब अपनी मतलब जिसको कहते हैं कि मतलब उसकी हरकतों की वजह से मतलब बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अच्छा इस तरह के समीउल्लाह साहब इस हवाले से भी बताइएगा। जरूर बेहतरीन होगी। अच्छा समीउल्लाह साहब, मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा, एक तो IMF के जो कर्जे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जो हुकूमत है इसमें कर्ज जो है वो सबसे ज़्यादा लिया गया है और बढ़कर आपके सामने ही है कल की रिपोर्ट भी। तो इतनी ज़्यादा अगर क्राइसिस और इंटरनेशनल टूर्स भी आपके सामने हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, तो इस हवाले से क्या पॉलिसी है? देखिए बात उसमें यह है कि ये कुछ बातें आपकी दुरुस्त भी हैं, लेकिन मैं इस पे अब किसी कोई सियासी बात करने का मकसद नहीं है कि उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया। लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर आप ये 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी को देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह IMF का कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा इंस्टॉलमेंट, कोई भी ऐसा कर्ज नहीं है जो पाकिस्तान में पेंडिंग हो या पाकिस्तान के पास उसके इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसे ना हो। आज हम ये समझते हैं कि चीजें मुश्किलात में हैं, लेकिन मुश्किलात को एक सही रुख की तरफ रवाना किया गया है। अगर आप पीछे सिस्टम को देख लें, जब हमने 2022 में इस हुकूमत को लिया था तो ये मुल्क एक ऐसे क्राइसिस दरवाजे पे खड़ा था कि आप IMF आपको डिफॉल्ट करने के दरवाजे पे था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उस चीजों से निकल आए। आज आप अगर आपके ऊपर कर्जे हैं, चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मतलब आप कहीं पे इस बंद दरवाजे के ऊपर तो नहीं खड़े, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फिर अगर आप पिछले कुछ अरसे की ये इंटरनेशनली मामलात को देख लें तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में मतलब क्राइसिस चीजें चल रही हैं। तो हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह काफी चीजें ऐसी हैं जो बेहतर हुई हैं, और इंशाल्लाह कुछ चीजें ऐसी हैं जो मजीद बेहतर होनी है, और इंशाल्लाह उसके लिए मिल के काम करना होगा। मेरा इसमें एजेंडा खाली एक ही है कि देखिए अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए करना होगा तो हमें सबको मिल के बैठ के करना होगा। जब हम सब मिल बैठ के काम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की भी करेगा और हम इंटरनेशनली सारी चीजों के लिए हम तैयार भी होंगे। मतलब हर एक अलग अलग मस्जिद बनाएगा और अलग अलग एक फार्मूला बनाएगा तो ये मुमकिन नहीं है कि हम तरक्की कर सकें। तो कुछ बैरूनी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें इंटरनल आपस में डिस्टर्ब करके रखते हैं, तो उसकी निशानदेही हमें करनी भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नादिया खटिक साहिबा, आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा, अपोजिशन में हैं आप और इस हवाले से डेफिनेटली तौर पर आपका एक बड़ा नैरेटिव था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। समीउल्लाह खान वर्की साहब ने जिस तरह बताया कि मुल्क दिवालिया होने से हमने बचाया, तो अब आप खुश हैं कि मुल्क दिवालिया होने से भी बच गया और IMF के कर्ज़े भी धड़ाधड़ मिल रहे हैं? और साथ ही इस हवाले से भी बताइएगा, आपने कहा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपने बात की, इमरान खान को बाहर कौन लेकर आएगा? आप अपनी पॉलिसी पर भी गौर कर रहे हैं कि अभी तक जितना टाइम भी हो गया है बानी PTI को जेल में, तो आपकी क्या कारकर्दगी है? आप आम आदमी के लिए कितनी आवाज़ उठाते हैं, वो असम्बली का फ्लोर हो, अपोजिशन हो, जहाँ पर भी आपके जलसे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बानी PTI के हवाले से बात की जाती है। क्या आम आदमी को भी आप रिलीफ के लिए कोई बात करेंगे? बहुत शुक्रिया। जैसे कि इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपको मालूम है कि कर्ज़ इन पर फ़र्ज़ है और निकालना हम आवाम पर फ़र्ज़ है, ठीक है। और इस वक्त जो आप मुल्क की सूरत हाल देखें तो वो इस वक्त एक वफाकी जो मेन है, आप देखें मुस्कुराहट आपकी सब कुछ बता देती है कि क्या हलचल हुई भी है और इनकी हुकूमत कितनी पास है और कितनी फ़ेल है और कितनी सप्लीज आई हुई हैं, वो तो इनको बहुत अच्छे से अभी से ही मालूम हो चुका है। जहाँ तक बात रही इमरान खान की, तो पिछले 3 साल से जो उनको कैद और कैद तन्हाई जो है वो मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ, देखें जितने मुश्किल वक्त हमने गुजारा है, अल्लाह ताला, मैं अभी भी कहती हूँ कि सियासत में किसी और इवन जो मर्द है या खातून है जो सियासत में है उनके साथ वैसा ना हो।
کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور بدلے کی جو آگ ہے یا ذاتی رنجش کی جو ایک تکلیف ہے وہ کسی ہر ایک کو وہ ختم کر دیتی ہے. یاد رکھیں کہ سیاست ہمارا ایک گھر کی طرح ہے. اگر ایک گھر کے کسی کمرے میں آگ لگتی ہے تو وہ پورے گھر کو لپیٹ میں لیتی ہے. تو سیاست میں صرف پاکستان تحریک انصاف نے تو جو برداشت کیا ہے، یقین جانیے یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں کہ آپ کوئی بھی اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں چاہے وہ جتنی پرانی آ رہی ہیں وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی. اور نہ ہم یہ کہیں گے بدلے کی جو یہ سیاست اور روش ہے اس کو آپ نے پروان کیا اور آپ سب اچھے کی جو ایک صورت بنا رہے ہیں. تو صرف گھر میں ڈرائنگ روم نہیں ہوتا، اصل جو ہے نا وہ ٹی وی لاؤنج جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے. اور آپ کا جو لاؤنج ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو بہترین معلوم ہے. عمران خان کی ضرورت اس وقت پوری عوام کو ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. اور ایک آپ کہتے ہیں نا آپ نے ایک انسان جو کہ جس کا نام عمران خان ہے، آج پچھلے 3 سال سے آپ نے ان کو 1106 دن آج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی زوجہ جن کا کوئی تعلق، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو 884 ڈیز ہو گئے ہیں. کس وجہ سے؟ باقی سب کو آپ نے کس وجہ سے کیا ہے؟ ہم سب پر اتنے کیسز، یا ایون میں تو واٹر کینن سے میرا فریکچر آئے اور اتنے مہینے میں آج جب سوچتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ اچھا کوئی اور ہم حکومت میں آئیں اور ایک اور سیاسی جماعت جو ہے وہ اڈیالہ یا کسی بھی جیل کے آگے باہر ہوں، وہ خواتین ان کے اوپر سردیوں میں واٹر کینن ہوں، ان کے اوپر تیزاب والا پانی پھینک دیا جائے. جس طرح عمران خان کی بہنیں آپ جو ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں یا ان کو سیاست میں دھکیلنے یا سیاست کے اوپر، دیکھیں یہ جو بھی اس وقت روش ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کے پاس کیا کچھ نہیں، آپ کے پاس کون سی طاقت ہے جو آپ نے اپنے ساتھ جو ہے سجا کے نہیں رکھی ہوئی. آئے نظر سیاسی میدان میں آپ کھل کے سامنے آئیں. اور آپ نے عمران خان جیسے چیتے انسان کو جب آپ نے قید تنہائی میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، آپ باہر آئیں اور آپ کروا لے الیکشنز اور آپ دیکھیں کہ کون کلین سویپ کرتا ہے. ہم نے کیا تھا، ہم کلین سویپ کیا ہوا ہے اور کلین سویپ کریں گے. عمران خان کے ہونے سے دیکھیں جب ہم نے بات کی بین الاقوامی سطح پر ہم آہنگی کی، اور چاہے وہ آپ اکنامک کوریڈور کی بات کریں، آپ دفاعی کوریڈور کی بات کریں، ان سب میں جو سب سے پہلا انسان جس کو عمران خان اور طالبان خان کا نام سے پکارا جاتا تھا، کون کون سے نام آپ نے نہیں دیے، کون کون سے لقبات نہیں دیے، وہ ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے، وہ ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں. ہم ایز اے اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. پھر آپ کے اندرونی جب معاملات آتے ہیں سیاست، تو ہمارا ایک ڈرائیور کہتا تھا میڈم میں تو بچپن سے سن رہا ہوں کہ اس وقت ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو ان سب چیزوں میں جب آپ سیاسی طور پہ بھی آپ نے بیٹھنا ہے، اس میں عمران خان کے بغیر تو اندرونی امن بھی جو ہے وہ ناممکن. آپ نادیہ خٹک صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ مجھے تو اس حوالے سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت ساری جگہوں سے رافرار اختیار کر رہی ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن دیکھیں تو وہاں بھی آپ نے بھی بائیک آؤٹ کیا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ فرار آپ یہ دیکھیے آپ نے کیا کیا، ریزرو سیٹیں آپ نے دی نہیں. فارم 47 آپ دیکھیے کس طریقے سے جیتا ہے. جب الیکشنز یہاں ہوا ہے تو آپ نے اس میں کیا کیا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں رائے؟ دیکھیے جب ناانصافی ہوگی تو آپ ڈیفینیٹلی آواز اٹھانا آئینی قانونی حق ہے، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں. کیوں یہ ساری جماعتیں پہلے اکٹھی نہیں ہوئی کبھی زندگی میں؟ دیکھیں آپ کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کیا کوئی پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے ڈیل اور ایک ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک، دونوں میں بہت فرق ہے. آپ اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ آپ نے احتجاج کی کال بھی جب آپ، میں ایک بات بتاؤں، آپ کچھ کریں تو سب ٹھیک ہے، ہم کریں تو فشی ایسا نہیں ہوتا جی. آپ دیکھیں جس پارٹی نے پچھلے 3 سال سے، آپ پوری ہسٹری دیکھیں اس 79 ایئرس کے اس پہ کہ کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا سیاسی قائدین کے ساتھ کیا صورتحال چلتی آئی ہے. اور اب تو آپ نے بالکل ہی ہر چیز چادرواری کا صرف نام نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. اور یہ کسی بھی، میں کہوں گی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ غلط، چاہے ہماری پارٹی میں ہو کسی بھی پارٹی میں ہو، غلط ہے. لیکن اس وقت جو آپ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اور کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے بھی جس طرح عمران خان کے ساتھ آپ نے کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی اور، عمران خان کہتے ہیں کہ میں بدلے کی سیاست کو نہیں رکھتا، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا. لیکن یہ ڈر، یہ خوف جو ہے وہ آپ دیکھیں لوگوں میں، جو آپ ابھی بھی دیکھیں، آپ کہیں پر بھی جائیں، آپ چھوڑیں نادیہ خٹک یہاں پر بیٹھی ہے یا پاکستان تحریک انصاف،
یہ سب بھی جانتے ہیں اور سب مانتے بھی ہیں کہ اس وقت ایک ہی نام جو ہے عوام کے پاس ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. آپ نے تو انہیں قید کر لیا، کیا کر لیا؟ آپ نے انہیں قید تنہائی میں پچھلی دفعہ لے گئے، کیا کر لیا؟ لیکن اب لوگ بیٹھنے نہیں والے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، اور ہم کہتے نہیں، ہم کرنے والے لوگوں میں. اس حوالے سے میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہیے گا جو اسلام آباد مفاہمت کے حوالے سے بھی جو امن معاہدہ ہے اس حوالے سے ڈیفینیٹلی طور پر بات چیت کی جا رہی ہے، جس حوالے سے حالات خراب ہوئے دوبارہ سے پاکستان کوششیں کر رہا ہے، پہلی بھی سفارتی کامیابی، اب بھی تمام تر چیزیں سمیٹنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ساری جماعتوں کا یکجا ہونا کتنا ضروری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میثاق معیشت اور جو ایک سیاسی کرائسس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ساری جو جماعتیں ہیں، کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کی نمائندہ بھی نادیہ خٹک صاحبہ اور پھر سمیع اللہ خان برقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے آپ کیا تجزیہ رکھتے ہیں؟ بہت مہربانی آصر راجہ صاحب، یہ میں کہوں گا وقت کا اہم ترین سوال ہے، $1 بلین کویسچن ہے جو آپ نے کر دیا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے. ملک کا قرضوں میں پھنسا رہنا یا قرضوں کی بساط پہ چلنا یا قرضوں کے سہارے چلنا، یہ کوئی اچھی نوید نہیں ہے. یہ تو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے کہ 80 سال ہونے کو آگے ہیں اور ملک جو ہے ڈپینڈنسی کے یا قرضوں کے چنگل سے ہی نہیں نکل رہا اور بار بار IMF کے دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے. یہ اچھی نوید نہیں ہے، یہ عزت اور خود مختاری کے خلاف چیز ہے. اس سے قوموں کی بقا نہیں بنتی، نہ خوشحالی آتی ہے، نہ اس سے کوئی ملک آج تک بنے ہیں. آپ 1945 سے لے کر 2026 تک کا جو ایئر ہے اس میں دیکھ لیں، لوگوں نے، ملکوں نے، قوموں نے جان چھڑائی ہے، چاہے وہ برازیل تھا، ارجنٹائنا تھا، کولمبیا تھا، سلواڈور تھا، جتنے ممالک بھی تھے جو بڑے بڑے قرضوں میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے جان چھڑائی ہے. جس میں چلی کا نام بھی لوں گا کہ جو مربوط پالیسیز دے کے ملکوں کے جو ماہرین معیشت دان تھے یا سیاست دان تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سب کو ایک پیج پہ لایا جائے. پاکستان میں ایک پیج پہ آنا چاہیے. سیاسی جماعتیں چاہے کسی قسم کے بھی وہ نظریات رکھتی ہیں، ان سب کو دیکھیں، ایک چیز جو ہے مقدم ہے پاکستان میں، پاکستان کے نیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کے نزدیک مقدم ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، PTI ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا جو بھی گروپس ہیں، دینی ہے یا سیاسی ہیں، سب ملک کے اوپر ایک وحدت کے طور پر یقین رکھتے ہیں اور ملک کے استحکام کو چاہتے ہیں. دوسری بات جو ان کے درمیان جو یگانت کا نظریہ پہ وہ قائم ہے، وہ پاکستان کا استحکام ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، اس پہ بھی کوئی دو آرا نہیں ہے. اور جو بنیادی انٹرسٹ ہے، چاہے وہ نیوکلیر ایشو ہے یا کشمیر کا ایشو ہے، سب متفق ہے. ہاں، یہ جو بات آپ نے پہلے کی، ملک میں ایک اچھی اور مقدم فضا کو برقرار رکھنے کے لیے یا لانے کے لیے یا سیاسی استحکام کے لیے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں سب کو رہا کر دو، سب ایک اعتماد بحال کرے نا. حکومت جو بھی ہے اپنا اعتماد بحال کرے، اور وہ اعتماد جو ہے صرف حکومت کا نہیں ہوتا، قومی اداروں کا بھی ہوتا ہے. ان کے اوپر بھی اسی طرح فرض آتا ہے کہ وہ اپنا اعتماد عوام کے اوپر برقرار رکھیں، اور اس اعتماد سے ہی آگے یا بھروسے سے ہی قومیں آگے ترقی کرتی ہیں اور مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے پروان کی طرف لے کے چلتی ہیں. تو یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے. سب کے ہاں اتفاق ہے، ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ملک میں ترقی ہو، استحکام آئے، خوشحالی آئے، لیکن کیسے آئے یہ بنیادی نقطہ ہے. اور اس میں سب کے درمیان ایک یعنی کہ مشترکہ لائے عمل ہے. ایک پلان نہیں بن سکتا، نہ بنایا جا سکتا ہے، بنایا تو جا سکتا ہے، عمل نہیں کرایا جا سکتا. ہر ایک کا اپنا اپنا سیاسی ایجنڈا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، مسلم نون کا اپنا ہے، PTI کا اپنا ہے. ہاں، لیکن یہ چیز جو قدر مشترک ہے کہ ملک کو قرضوں سے نجات دی جائے، ملک کو معاشی اور اقتصادی طور پر خوشحال کیا جائے، ملک کے کاشتکاروں کے اوپر جو ہے دن جو تنگ ہیں ان کو آسان کیا جائے، لوگوں کی زندگی آسان کی جائے، مہنگائی کی جو افریت ہے اسے کم کیا جائے. تو یہ نارملی ہمیں پالیسیز نظر نہیں آتی حکومت کی طرف سے. کوئی ایسے اقدامات نہیں ہے کہ افراط زر پہ قابو پایا جائے، قرضوں سے نجات حاصل کر سکے. یہ تو قرضے لے کے خوش ہوتے ہیں ہمارے ہاں حکمران. مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہے، یہ کس قسم کے ہمارے ہاں جو ہے نا نیند کے اقتدار میں لوگ آئے ہوئے ہیں کہ جو قرضے لے کے خوش ہوتے ہیں. یہ زبانی خرچہ جمع خرچی نہیں ہے. یہ 1951 سے پاکستانی سفریت سے گرفتار ہے
اور ابھی تک کوئی 26 دفعہ پاکستان IMF کے دروازے کھٹکھٹا چکا ہے، جو باقی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ اس چنگل سے آزاد ہونے کے لیے، معاشی اور اقتصادی خوشحالی کے لیے بڑی مربوط، بڑی مستحکم، بڑی ٹھوس پالیسیز چاہیے. اس کام کے لیے معیشت دانوں کو اکٹھا کریں، سیاستدانوں کو اکٹھا نہ کریں. معیشت دانوں کو اکٹھا کریں اور ان لوگوں کو اکٹھا کریں جو معیشت کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. قرضے لینے سے ملک نہ کبھی ترقی کیے ہیں نہ کریں گے. تو معاشی خوشحالی کے لیے، لوگوں کی آسودگی کے لیے بہتر حکمت عملی چاہیے، اچھی توازن پالیسی چاہیے، جس سے ہے کہ آپ ہمارے ارد گرد دیکھ لیں نا راجا صاحب، چائنا دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، باقی ملک دیکھ لیں کس طرح اقتصادی اور معاشی طور پر ترقی کر رہے ہیں. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سمیع اللہ خان برقی صاحب، آپ اس حوالے سے ظاہر حکومت کا موقف دے رہے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی طور پر تو ہم مذاکرات کروا رہے ہیں، سفارتکاری ہو رہی ہے، ملک میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخر حکومت مذاکرات کیوں نہیں کر رہی پولیٹیکل پارٹیز سے، وہ میثاق معیشت کے لیے، وہ پولیٹیکل کرائسس ختم کرنے کے لیے؟ آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو؟ کیونکہ جس اعتبار سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام آدمی کی جو پہنچ سے اشیاء خردنوش بہت دور ہو رہی ہیں، تو آخر کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں حقائق پہ ہیں. 70 سال میں پاکستان نے 28 ٹریلین قرضہ لیا. 2018 میں نیا پاکستان بنانے والوں نے جب 3 سال حکومت کی تو 21 ٹریلین قرضہ بڑھا دیا، 49 ٹریلین پہ قرضہ پہنچا دیا 3 سالوں میں. پاکستان کی 70 سال میں جو قرضہ لیا گیا تھا وہ ایک سائڈ میں رکھ لیں، اور 3 سال میں جو رکھا تھا وہ باتیں نہیں ہے کہ خالی تنقید کی بات، ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر چھوڑی. دوسری بات آپ سمجھ لیں، یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ریکارڈ پہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ کے دور میں بھی اگر کم ہوا ہو تو پھر تو بات کی جائے. 2013 میں جب اس تحریک انصاف کے پاس گئی تو اس کے اوپر 132 ارب روپے کا قرضہ تھا. آج اس کے اوپر 810 ارب روپے کا قرضہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو کس نے کہاں تک پہنچایا اور کس نے کیسے کیا. اور ان کی ایک فارمولا مجھے بتا دیں. 3 سال میں وفاقی حکومت، 15 سال خیبر پختونخوا کی حکومت. یہ کوئی ایک جھوٹا یا فیس بک دعویٰ یا فیس بک سے اس ملک کا رخ بدلنے کے علاوہ کوئی ایک اپنا منصوبہ بتا دے. کوئی ایک منصوبہ ایسا بتا دے. وہ ہر وقت صحت کارڈ کی بات کرتے، صحت کارڈ تو منصوبہ ان کا نہیں تھا، وہ تو منصوبہ PMLN گورنمنٹ کا تھا جو 2013 میں لانچ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ خالی لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں اور خالی آیاتیں اور پتہ نہیں کیا کیا بتا دیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہے. خان صاحب جو جیل میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی حکومت نے اس کو نہیں بٹھایا ہوا. اس کے اوپر ایک کرپشن کا کیس ہے، عدالتوں میں کیس ہے، عدالتوں میں وہ ایک سزا یافتہ مجرم کے حیثیت سے سزا کاٹ رہا ہے. تو اس کو کسی حکومت نے کیسے چھڑانا ہے؟ کسی حکومت نے کیسے اس کو رہائی دینی ہے؟ یہ خالی بس ایک گمراہی والا نظام ہے. اور کچھ بیرونی قوتیں ہیں جن کے یہ اہلکار ہیں یہاں پہ، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کبھی بھی ترقی ہو، پاکستان میں کبھی بھی بہتری آئے. ورنہ یہ کام کرے پاکستان کے بہتری کے لیے، آئے نا پارلیمنٹ میں بات کرے. ان کے 80 MNAs آئے نا پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کرے نا، وہاں پہ کوئی بات کرتا ہے. یہ خالی اس ملک میں گمراہی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. نہ پہلے انہوں نے کچھ کیا، نہ ابھی انہوں نے کیا. خان صاحب کو PMLN گورنمنٹ نے نہیں اندر کیا ہوا ہے جیل میں. ان کے اپنے جو اس کے اوپر جو انہوں نے کرپشن کا پوری دنیا کے ریکارڈ توڑے ہیں، اس کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں. ایک سزا یافتہ مجرم کی حیثیت سے اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. تو اس کو ریلیف حکومت نے کہاں سے دینی ہے؟ ریلیف اس کو عدالتوں نے دینی ہے. وہ پیش کرے نا، وہاں پہ وہ پرچے دکھائے نا جو ہمیں کہتے تھے. وہاں پہ آئے، وہاں پہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ ٹریل ہے، یہ چیزیں. چلو وہاں پہ نہ بتائے، پارلیمنٹ کے فلور پہ بتا دے. وہاں پہ نہ بتائے، آپ کے میڈیا پہ بتا دے. یہ خالی گمراہی کے علاوہ ان کی اور کوئی کہانی نہیں ہے. انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی طرف جائے گا.
बफजल खुदा। नादिया खटिक साहिबा, आपसे इस हवाले से भी जानना चाहूँगा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको जो है ना नए सूबों के हवाले से, क्योंकि आप तो ये रखते हैं ख्वाहिश कि नए सूबे बनने चाहिए, तो क्या इमरान खान बानी पीटीआई को इसमें शामिल किया जाएगा इस एतबार से कि आप तो नए सूबे बनवाना चाह रहे थे, तो अभी उस हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, क्या नए सूबे बनने चाहिए पीटीआई जब से ये बातें शुरू हुई है ना, किसी का बीपी हाई और किसी का लो है और कोई वेंटिलेटर पे जा रहा है। बाकी रही ये जो हुकूमत है ना, इसने तो पहले तो ये सिर्फ आवाम का पैसा खाते थे, अब इन्होंने नया कमाल देखे कि ये पीटीआई की सीटें भी खाते हैं और रिजर्व सीट भी खाते हैं। मतलब अगले और फिर जहाँ पे बात करते हैं, ये है ना बिस्किट, इससे ना पेट नहीं भरता, रोटी से बनता है, वो आप खा चुके। बिस्किट दिखाने से ये नहीं आप कह सकते कि ये तुम्हारा खाना पूरा हो गया, ठीक है। तो ये लोग सिर्फ ये जो बातें कर रहे हैं, और आप इमरान खान की जब आप बात करते हैं तो आप बहुत सोच समझ के बात किया करें, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पढ़े लिखे लोग हैं और हम आइन कानून जानते हैं और हमें पता है कि सही और गलत क्या है। आज आप अपने बच्चे के पास भी चले जाएं, जिन्हें स्कूल में आप पढ़ाते हैं ना, वो भी आपको बताएंगे कि ये बात बाबा या मामा ये बात ठीक है या नहीं है। तो ये बातें हम ना करें। अभी सोशल एक बिल्कुल एरा चेंज हो चुका है और हर बंदे के पास एक्सेस है, और सबसे बढ़ के कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कोई और नहीं है कि जहाँ आप जैनजी कोई भी है। देखिए न्यू जनरेशन है, आप उसे जैनजी का नाम दें, उसे आप कोई भी नाम दे दें, ये वक्त एक सा नहीं रहता है, ठीक है। तो जब आप सवाल करते हैं तो जवाब जो है ना, वो जब उस्ताद सवाल करेगा तो जवाब भी होगा, और जब उस्ताद जो है वो पढ़ा लिखा ना हो तो फिर स्टूडेंट जो है ना वो स्कूल भी चेंज कर देता है और यूनिवर्सिटी कॉलेज भी। देखिए ये बातें कि इस वक्त क्या हुआ, किसने क्या किया, ये बातें आप छोड़ दें, लेकिन आप ये बात देखें कि साइफर पे जिस पे आपने इमरान खान को साइड पे करने की कोशिश की, आप देख लें इस वक्त आपके पास तो अपना खुद कुछ भी नहीं है, तो आप तो बात ही नहीं कर सकते ना। कोई आप दूसरे के ज़ोर पे आप आए हैं, आप ना आवाम के ज़ोर पे आए हैं, ना आप सियासी ज़ोर पे आए हैं, तो आपकी तो बात ही अपनी नहीं है। आपको तो जब जिसने जो बात आपके उस पर कह दी, आप पहले खुद आए देखें, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी है, वो अपने बलबूते पे आके कोई बात करती है तो फिर ऐसी बातें नहीं आप करते। आप सब तो इस वक्त आप बात करते हैं, तो आप तो फिर आप देखें, आप पहले आप लोगों की 2 पार्टियां होती थी तो ये क्या क्या नहीं कहते थे। और आप इमरान खान के बारे में और इमरान खान की पार्टी के जो जितने भी लोग हैं वो माशाल्लाह सब जानते हैं। अगर हम गलती भी करें ना तो हम गलती को गलती कहते हैं और ठीक को ठीक कहते हैं। हम गलती को दुरुस्त भी करते हैं और दुरुस्त को करवाना भी जानते हैं। तो देखिए ये बात ना कहें कि जिस वक्त आप हमें हटा दें, आप हमें गलत करके आप हमें हटा भी दें, आप हमें मारें, आप हमें गिरफ्तार करें, आप हमारे लोगों की हर चीज़ को तबाह बर्बाद करें, और फिर आप हमें कहें कि नहीं तुम वो, तो फिर जब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास एक ही बात है, सच। तो जिसके पास सच होता है ना वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको कहा वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपने जो कुछ किया पिछले 3 साल में, स्पेशली जब कोविड का ज़माना आया, तो दुनिया आलम में क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या हुआ ये आप बेहतर जानते हैं। आपने अपनी कारकर्दगी दिखा दी है ना, आए इलेक्शन कराएं, आप देखें, आपको सदर हो या वजीर आजम हो या इलेक्शंस हो, ये हो वो हो, डरते क्यों है? आप हमें के हर साल हम इलेक्शन करते हैं, हम हर साल इलेक्शन करेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। इमरान खान का तो हमने बाहर लाना ही लाना है, आप टेंशन ना लें। इस हवाले से भी कीजिएगा कि तहरीक के हवाले से आपने ऐलान किया है 20 लाख लोग कहाँ से आएंगे? 20 लाख लोग, 20 लाख वोट देखा था जब खान को आपने अंदर बंद किया था, वोटर कैसे बाहर निकला था, कैसे सपोर्ट किया था। तो इसी तरह, और आप देखें, आपने इस वक्त 14 अगस्त में भी देखा है, और आप कहीं पर भी चले जाए देखें, ये इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर जो भी है, चाहे वो आप जिसे फ़ौज कहते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से मालूम है। आज अगर आप फ़ौज को भी कहते हैं कि फ़ौज अपना नाम जो है सब सारी जगहों में बताती है कि ये मैं हूँ, तो वो किसका नाम लेती है? आवाम का, ठीक है। जो गाने हैं, जितने नगमे हैं, जितने ये सब कुछ हैं, लेकिन जो सियासत है, जब कायदे आज़म के आपके अल्फाज हैं कि दिफाई क्या होना चाहिए और सिविलियंस को किस तरह होना चाहिए, तो देखिए आप जो मर्ज़ी भी कह दें, आप जो मर्ज़ी कहें, इस वक्त हर बंदे के ज़ुबान पे
جمہوریت کا نام اگر آتا ہے اور آنا چاہیے تو اس میں صف اول میں نام عمران ٹھیک۔ خان کا ہے اور اس کے آپ کا بغیر پوائنٹ- گزارا نہیں پوائنٹ آ ہے، گیا۔ اور ہم نے آئینی قانونی طور پہ جو ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں ہم کریں گے، ہم قانونی طور پہ خان کو باہر لائیں گے بالکل۔ نادیہ خٹک صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ایزر ہلالی صاحب، آپ نے کال کے ذریعے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سمیع اللہ خان برکی صاحب، آپ نے بھی کال کے ذریعے جوائن کیا، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔